نماز کو چھوڑنا زنا سے بھی بڑا جرم ہے، نماز کو چھوڑنا قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ آج ہم سب گناہوں کو گناہ سمجھتے ہیں لیکن نماز کے چھوڑنے کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، تو اس لیے نماز کو چھوڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ کسی گناہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا غصہ نہیں فرمایا، اتنا جلال کسی گناہ کے کرنے پر نہیں فرمایا، کسی گناہگار کے لیے اتنا غصہ نہیں فرمایا۔ رحمت للعالمین پیغمبر تھے، مشفق تھے، مہربان تھے، کبھی کسی گناہگار کے لیے بھی غصہ نہیں فرمایا۔ یہودی کا جنازہ دیکھ کر رونے والے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصہ فرمانے والے نہیں تھے، لیکن فرمایا مجھے اتنا غصہ آتا ہے، مجھے ان نوجوانوں سے اتنی نفرت ہے، مجھے ان نوجوانوں پر اتنا غصہ آتا ہے کہ جو نوجوان جو صحت مند اذان کی آواز سنتے ہیں گھروں کے اندر نماز پڑھ لیتے ہیں، مسجدوں کے اندر نہیں آتے، میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کے اندر جا کر آگ لگا دو، ان کو بھی اور ان کے گھروں کو جلا کر راکھ کر دو۔ اتنا بڑا جرم ہے کہ جو نبی مشفق تھے، مہربان تھے، جو گناہگار کو بھی سینے سے لگانے والے تھے، جو دشمن کے لیے بھی جو ہے چادریں بچھانے والے تھے، لیکن وہ بے نمازی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بے نمازی کے لیے میرا دل چاہتا ہے کہ جو گھروں کے اندر نماز پڑھ لیتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایسے نوجوانوں کو گھروں کے اندر ان کے ساز و سامان سمیت آگ لگا دوں۔ تو کتنا بڑا جرم ہوگا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے کا اظہار فرما رہے ہیں، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غصے نفرت کے اظہار فرما رہے ہیں، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیز کے اظہار فرما رہے ہیں کہ میرا دل آگ لگانے کو چاہتا ہے۔ تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی بات اللہ کو اتنی پسند ہے، اللہ کو اتنی پسند ہے کہ زمین و آسمان کا نظام بھی نرم برم ہو سکتا ہے، الٹ پلٹ ہو سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی بات کبھی الٹی نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرا دل چاہتا ہے میں جا کے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، جلا دوں، ختم کر دوں، راکھ کر دوں، نوجوانوں کو بھی، ان نوجوانوں کے گھروں کو بھی، ان کے ساز و سامان کو بھی جو اذان کی آواز سنتے ہیں پھر مسجد کے اندر نہیں آتے، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایسے گھروں کو آگ لگا دوں۔ فرمایا آج کے دور کے اندر جو پریشانی ہے، آج کے دور کے اندر جو گھروں کے اندر جھگڑے ہیں، آج کے دور کے اندر جو بھائی بھائی آپس کے اندر دشمن بنے ہوئے ہیں، آج کے دور کے اندر جو گھروں کے اندر فساد ہے، یہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی بات ہے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ میرا دل چاہتا ہے میں آگ لگا دوں۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق اللہ فیصلے فرماتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوتی ہے، دل کی تمنا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی تمنا تھی کہ میرا دل چاہتا ہے میں اپنا منہ، اپنا جو ہے رخ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں۔ اللہ نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، قبول جو تمہارے دل کی خواہش ہے، جو تمہارے دل کی تمنا ہے، تم اس طرف منہ کر کے نماز پڑھو، ہم اس طرف راضی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی تمنا ہو گئی کہ میرا دل چاہتا ہے میں آگ لگا دوں، تو گویا آگ لگ چکی ہے۔ آج ہم نہیں سمجھتے، آج ہم بڑے بڑے پیروں کے پاس جاتے ہیں، بڑے بڑے عاملوں کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر فساد ہے، جھگڑے ہے، لڑائی ہے، بیماریاں ہیں، فلاں ہے، لیکن ہم نماز کی طرف نہیں آتے، جس کی وجہ سے آج ہمارے گھروں کے اندر پریشانی ہے۔ آج ہمارے اندر سب سے بڑا گناہ نماز کو چھوڑنا ہے، اور سب برائیوں کی جڑ یہی نماز کو چھوڑنا ہے۔ اب نماز کی پابندی کرنے یہ ساری کی ساری برائیاں چھوٹ جائے گی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ نماز بے حیائی اور فحشہ کاموں سے روکتی ہے، منع کرتی ہے۔ جو نماز ہی نہیں پڑھتا، جو نماز کے قریب ہی نہیں آتا، وہ بے حیائی سے کیسے رکے گا، وہ برے کاموں سے کیسے رکے گا؟ اس لیے برائیوں کی ختم کرنے کا ایک ہی نسخہ ہے کہ ہم نماز کی پابندی کر لیں، ہمارے معاشرے سے برائیاں بھی ختم ہو جائیں گی اور ہمارے معاشرے سے پریشانی بھی ختم ہو جائے گی، ہمارے معاشرے کے اندر خوشحالی آ جائے گی۔ یہی ایک نسخہ ہے، اب اسی ایک نسخے کو اپنا لیں۔ فرمایا جہنمی جب پہلا اپنا جرم بیان کریں گے تو یہی کہیں گے لم نکن من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے آج ہمیں جہنم کے اندر جلنا پڑ رہا ہے۔